غلام رضا صاحب، عمران خان صاحب اب میدان میں خود آ رہے ہیں، اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے بھی کوئی پرابلم کریٹ ہوتا تھا یا کوئی مسئلہ جس کا سامنا کرنا پڑتا تھا حکومت کو، تو ان ترجمانوں کا اجلاس جو ہے وہ بلا لیا جاتا تھا اور ان ترجمانوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی بمبارڈمنٹ، لفظی جو بمبارڈمنٹ ہے وہ شروع کر دیں۔ تو شاید یہی حل ہر بیماری کا، ہر جو معاملہ تھا اس کا، اور ہر طرح کی جو کمی کوتاہی تھی اس کا حل لفظوں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور یہی وہ تمام ترجمانوں کی ٹیم ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ دیتی تھی اور یہ کہتے تھے کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، تمام کی تمام چیزیں بالکل درست سمت میں جا رہی ہیں۔ اب بہت سارے فیصلے شاہ فرمان صاحب نے وہاں پہ کیے ہیں KPK کے، اور وہاں کے ان فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابھی ایک یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم نے محاذ سنبھال لیا ہے، وزیراعظم اب اس معاملے کو دیکھیں گے، تو وزیراعظم تو ڈے ٹو ڈے انٹریکشن اور اس طرح سے لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے پچھلے 3.5 سالوں میں انٹریکشن کیا ہے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ان کے اس بیانیے کی بات کریں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے خلاف ہی لوگ کھڑے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگ ہار گئے ہیں۔ تو یہ الفاظ کے لیے کہنا تو بڑا صحیح نظر آتا ہے کہ اس طرح کا بیانیہ بنا لیا جائے اور وزیراعظم کو مطمئن کر دیا جائے، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ اس کے بالکل متضاد ہے۔ غلام صاحب، کیا ایسا نہیں ہوا کوہاٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے، BBC کی رپورٹ ہے کہ جی ایک شخص جو دوسرے نمبر پر آیا آزاد امیدوار، تیسرے پر پی ٹی آئی کا، اب وہ دوسرا آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کا تھا، فواد چودھری صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جی چار لوگ اگر ایک حلقے میں ایک ہی پارٹی سے ہوں گے تو یہ مسئلہ تو ہوگا۔ ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں محمود صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے حلقے میں بھی، ان کے ساتھ کے حلقے میں بھی یہ ہوتا رہا کہ MN ایک کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی دوسری پارٹی کو آزاد امیدوار کو، کہیں MP آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہا ہے، MN حتیٰ کہ JUI کے لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے جو تحریک انصاف کا MN ہے، تو یہ ہوا تو ہے۔ دیکھیں، اکا دکا معاملات ہیں اس طرح کے جن کو آپ یہ تمام کا تمام الیکشن اس کانٹیکسٹ میں نہیں آپ دیکھ سکتے۔ اگر وہاں پہ بات کی جائے نور عالم خان صاحب کی، تو وہ ان کے بہت ہی قریبی عزیز تھے جن کے لیے انہوں نے وہ بات چیت کی یا لوگوں سے ووٹ کے لیے کہا۔ تو ایسے جو پرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں پارٹیاں میٹر نہیں کرتی، خاندان میٹر کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت اس حوالے سے ہر پارٹی میں اس طرح یہ ہوتا آیا ہے، اور یہ اسی طرح کی صورتحال وہاں پہ بھی ہوئی ہے۔ اور اگر ایک اکا دکا جو حلقے ہیں اس میں اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، دیکھیں کوئی دور نہیں ہے، جنوری میں دوبارہ انتخاب ہوگا، دوسرا مرحلہ ہوگا، اس وقت تک دیکھیں کاغذات نامزدگی تو جمع ہو چکے، فہرست امیدواران بھی ہو چکی، اب تو الیکشن ہونے ہیں۔ تو جب وہ الیکشن ہوں گے تو اس وقت تک کیا کیا جائے گا، کیا امیدواروں کو بٹھا دیا جائے گا؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، بڑا اہم ہے کہ پھر عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں موضوع امیدوار نہیں تھے، تو اب تو فیصلہ ہو چکا، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے ایک ہی حلقے سے کئی لوگ کھڑے ہو گئے تو پھر کسی کو بٹھایا جائے ان میں سے جتنے لوگ کھڑے ہیں، اگر ایسا ہے ابھی بھی حلقوں میں مختلف، تو پھر یہ کہ جو عمران خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ سب سے مناسب لگ رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اس کے لیے باقی لوگ بیٹھ جائیں؟ ہاں بالکل، یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر تو کچھ حلقوں میں اس طرح کی صورتحال ہوگی، لیکن یہی نتائج جو دوسرے مرحلے کے ہوں گے یہ اس بیانیے کو یا تو رد کریں گے یا اس بیانیے کی تائید کریں گے کہ واقعی جو پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے خلاف تھے آپس میں اس وجہ سے ہوا۔ لیکن یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ کیا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے سیاسی اشرافیہ کا، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کا اپنے لوگوں پہ اب کیا اعتماد نہیں رہا کہ پارٹی کے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ کسی اور گروپ کو نوازا جاتا رہا ہے؟ جس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو خٹک صاحب ہیں ان کے فیملی پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، وہ بڑا ایک پرویز خٹک صاحب کا حلقہ احباب ہے۔ پھر دیگر لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی مختلف جگہوں پہ بہت سارے ڈیفرنسز ہیں جو پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کی قیادت سے ان کے کارکن اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے ہار مانی اور مانا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں،
جب آپ مانیں گے ایک چیز کو پھر ہی آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے, اس میں فیکٹ فائنڈنگ کی جائے, رپورٹ پھر پیش کی جائے وزیر اعظم کو. اسی طرح سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی وجوہات کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے. تو اس سے کچھ وجوہات سامنے آئیں گی کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف کھینچا تانی کیوں ہوئی, صحیح طرح ووٹ نہیں دیے گئے, یا خاندان میں اگر ٹکٹ تقسیم ہوئے, جو بھی وجوہات ہیں ہر کوئی اپنے بتائے گا اور ڈیسیجن پر پہنچ سکیں. دیکھیے میں ایک چھوٹا سا ایریا ہے یہاں پہ ہری پور ڈسٹرکٹ کی میں بات کرتا ہوں. اگر ہری پور تحصیل اور ہری پور کی جو یونین کونسلز ہیں ان کی میں بات کروں تو یہاں پہ عمر ایوب صاحب اور ان کا خاندان یعنی کہ جنرل ایوب صاحب کا خاندان بیٹھا ہوا ہے, اور ان کا پالیٹکس میں بڑا کردار ہے اس سارے ایریے کی سیاست میں. وہ ہمیشہ سے بڑے با اثر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ اپنی ایک سیٹ بھی یہاں سے پی ٹی آئی نہیں نکال سکی. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا جو خان ہیں وہ اندر سے پی ٹی آئی سے ناراض ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا عمر ایوب خان یا دیگر خان برادرز جو ہیں, انہوں نے بھی شاید نون لیگ نے بھی اسی خاندان سے کسی کو ٹکٹ دے دیا تھا, شاید میں نے کہیں دیکھا ہے, مجھے یہ کنفرم نہیں ہے, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو اس خاندان کو جس طرح سے صوبہ سرحد کی پالیٹکس میں نگیٹ کیا گیا ہے, اگر آپ دیکھیں کہ وہاں شاہ فرمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں وزیر اعظم کو لوگوں کے خلاف, ان کے جو ایوب برادرز ہیں ان کے خلاف وہ ایس ایم ایس کرتے ہیں, اور ان کی انہوں نے کافی حد تک ان کو کوشش کی کہ ان کو محدود کر دیا جائے ان کی پالیٹکس کو. تو اب یہ خاندان آج سے تھوڑی پالیٹکس میں ہے, یہ تو 70 سے سیاست کر رہا ہے اور بااثر سیاستدان ہیں. پھر یہ ناراض ہیں بہت زیادہ دیکھنا ہوگا, ورنہ تو یہ اب 1 مہینہ ہے, اس میں تو بہت زیادہ کچھ کیا نہیں جا سکتا. آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے, مہنگائی کو وجہ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ 2 چیزیں بڑی عجیب ہیں. ایک تو سینیٹر زاہد خان صاحب, سابق سینیٹر ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما, انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے اس وقت جے یو آئی کا ابھرنا. تو اب عوامی نیشنل پارٹی اب جے یو آئی کو کہہ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آ گئے ہیں. تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں افغانستان کی جو صورتحال ہے, خطے کی صورتحال ہے, وہاں پر یہ سپورٹ کرتے ہیں, ان کو لے جایا جائے گا. تو یہ تو وہ پارٹیز ہیں جو تحریک انصاف کو کہتی تھی عوامی نیشنل پارٹی, اب یہ جے یو آئی کو کہنے لگ گئے ہیں. یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ دیکھیں 5-10% تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اثر ہوتا ہے, اور اثر رکھنا بھی پڑتا ہے. یہ ہمارے طرح کے ممالک جو ہیں یا جس اسٹریٹجک لوکیشن پہ جغرافی حدود میں جہاں پہ ہم واقع ہیں, اس طرح کے تناظر میں 10-15% کا جو مکسنگ آپ کہہ لیں کہ وہ بامر مجبوری کرنا پڑتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی. لیکن یہ الزامات تو پھر نہیں رکیں گے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بھی جیت جاتا ہے تو یہ ہم کبھی بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں مان سکتے. میں تو ابھی بتا رہا ہوں اپوزیشن کی جماعت کو عرض کر رہا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اگر تمام سیاسی پارٹیوں کو دے دیا جائے اور اس میں شفافیت رکھی جائے اور لوگوں کو اس میں عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. 2013 تک انہوں نے جو ان کا سٹیٹس کھویا تھا وہ کچھ حد تک انہوں نے واپس لیا ہے. وہ الزام لگا رہی ہے فضل الرحمان صاحب پر. وہ گھیر گھار کے جو پارٹیوں میں لوگ لے جائے جاتے ہیں وہ نہ گھیر کے لے جائے جائیں, جن کو مجبور کر کے لے جایا جاتا ہے پارٹیوں میں وہ نہ کام کیا جائے, پری پور ریگنگ نہ ہو, اور لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے. اور جو تھوڑا بہت تڑکا لگانا پڑتا ہے تو وہ تو لگانا ضروری ہوتا ہے, وہ لگا دیا جائے. تو کیونکہ ظاہر ہے ملک بھی چلانا ہے, ملک جس جغرافیے میں واقع ہے اس کے تناسب سے چیزوں کو رکھنا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو 20 ہے اس کو آپ 90 کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے تو پھر الزامات آتے ہیں پھر وہ سلیکشن وغیرہ کے اور یہ وہ اس طرح کی بات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.